بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور مدینے کی طرف چلتے ہوئے جب وہ لمحے یاد کر رہا تھا تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئی۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ اجلاس میں طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری سے آتا، چورے چھپے آتا اور وہ اپنے عزیز و رشتہ دار کو رہا کر کے لے جاتا۔ ابو سفیان نے حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس قید میں تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا کے لاتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائی نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائیں۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تھے اور آپ کے لیے پیروکار یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ میں سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں یہ قوت کیسے آ گئی تھی اور ہمیں وہ نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ اور وہ اپنے بھائی ہاشم کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو خزم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان جو کہ قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہاشم نے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہاشم خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے ہو کہ جتنے مانگتے ہو اتنا ہی دے دو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تھی تو ولید کو خالد اور ہاشم کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا۔ انہیں جنگی فہم، فراست اور حرب و ضرب کے طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا اندازہ ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پر اسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد، ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا یا کیا بات ہے۔ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو؟ ہاشم نے کہا، غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے۔ وہ یہود پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، ان کے ہاتھ میں تو کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا ورنہ بدر میں شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا، ولید جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذی الخلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو گہری رات ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہاشم سوچ کر اس کے پیچھے
پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے، جنہیں آنے کے بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا، تو ایک اس کا بھائی گیا، مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا آ رہا تھا، اسے افق سے ایک کوہان سی ابھری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا کہ یہ شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹکڑی پر چلا آ رہا تھا۔ احد احد! خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلمان ہوں، میں ابو سلمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خون ریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کی ٹاپ اور تلواروں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بے تاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مارچ 625 ہجری شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد زریں پہن رکھی تھی اور گھوڑا سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات یاد آئی تھی کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، عمرو بن عاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والی تھی، سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے سوز دف اور ڈھولک تھی۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور انہیں یاد تازہ کرتی رہیں کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار خبیر بن معظم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے اس پر بھی برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کی جنگ کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ ابن حرب کوچ سے کچھ دیر پہلے جبیر بن معظم نے اسے کہا، مجھے اپنے چاچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چاچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا یا آقا؟ وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو وسمہ کسی عورت کا پکارا، یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ ہند سے کہا، جبران
حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے، میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون غلام نے کہا، اپنے سالارہ کی زویجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ دیکھ کر میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی اور مسکرایا اور زیر لب یہ عزم لیجئے، وہ بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے میں لشکر مدینے کو گیا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اس مدینے کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی کہ جب یہ لشکر مدینے کے راستے میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی گرفتاری پڑاؤ مدینے سے فاصلے کی اطلاعاتیں مسلسل ملتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر کے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا گیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کے پوری تعداد دیکھ کر آئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 ہجری کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور شخاسین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زریں پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہی کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 ہی کو لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی تربیت میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی تربیت دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو حکموں پیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹکڑی پر کھڑا کر دیا۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو۔ عبداللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمنوں کے پاس گھوڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پہ گھوڑ سواروں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادہ کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں سے ابن ہاشم اور وقادی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھگاتے ہوئے ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو تم بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور ہمیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلند دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہارے لیے، وہاں سے ہم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوں گے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں پر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کو تربیت دی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان میں لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود ماض پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے ہی دینا شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے کر مارنا، اپنے دوستوں کی تقسیم اور ان کے کنٹرول اور ان کی تربیت بھی شامل تھی جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربے کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی تربیت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھوڑ سوار تھے۔ تمام گھوڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن ایاس تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 113 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کے جنگوں پر پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کے ابتدا میں اس طرح کی کہ ان کے صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مدینے سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہود دن کا اور یہودیوں کے مال دولت کا طلسم جاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن انہیں یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی
مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے ابو عامر اور غلام، جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اب بھی اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ اس سلسلے کے آنے والی اقساط میں یہودی اور قریش کی عورتوں کی زمین دوز کارروائیوں کی تفصیلی داستان سنائی جائے گی۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، لشکر کے درمیان میں کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھی جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ان الفاظ میں ایسے طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونڈے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کی خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس نے سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فاش تھا، اس میں مردوں عورتوں کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح تھے۔ ان میں جب ابو دلدار کا نام آتا ہے، یہ بنو ابو دلدار ہے۔ بنو ابو دلدار اور اس کی ایک شاخ تھی۔ بنو ابو دلدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدلدار کے سپوتو تمہارے گھرانوں کے سب پاسموں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کرتے ہیں۔ ان حرکت پر لطف اور لذت ہوتی ہے، تم دشمن پر چڑھ دوڑے اور ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گی۔ تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام سے سنگ باری ہوئی اور اس کے بعد فوراً قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلا بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے۔ اگر ہم جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑے تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر انداز نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کے تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ عبدالدلدار کے سپوتو، ہم رات کی بیٹیاں ہیں اور تم ہم تکیوں کے درمیان مرخ واحد لکھتا ہے کہ عربی جنگجو کے اس وقت رواج کے مطابق ایک جنگجو نے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم برادران طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلہ اکیلے کے لیے کسی کو آگے پہنچو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند و ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے
آیا مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل کا ہی نہیں رہا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم دیا کہ پہلے اس کا پرچم گرا اور پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ علی اسے بھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا۔ علی آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں ٹھالی اور ٹکرائی۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کے مد مقابل زمین پر تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کی مقدار آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگ دستور کے مطابق ایسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے شعر یہ تھے کہ تم بھاگے آئے ہو، ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ لمبی برچھی تھی۔ اس کو کسی پر توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے کو گھوڑا سوار سے زیادہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سر پٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف آ گیا اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرتے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑ آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا، پیچھے سے حنظلہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق جو اسلام قبول کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کا کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو، ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور ابو بکر صدیق کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ انفرادی مقابلہ ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس
کمی کو انہوں نے جذبہ تبلیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا تھا۔ اگر قریش کو نفری کے افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑائے اور تنگ راستے سے آگے نکل جائے، مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولے، مگر عبداللہ بن جبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑوں اور زخمیوں سے کراتے ہوئے گھوڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا، وہ حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کو زیورات اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبدالعزیزہ کے طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مورخ ابن ہاشم کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربیوں کا رواج موجود تھا۔ حمزہ نے اس سبا کو للکارا تھا، اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرانے والے کے بیٹے حمزہ نے اسے للکارا، ادھر اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبدالعزیزہ حمزہ کی طرف بڑا غصے سے، اس کا چہرہ لال تھا، وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ بھی کچھ کم نہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں نے ڈھالیں وار روک رہی تھی کہ وہ پینترے بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا قریب آ گیا، یہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا اور پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ نے سبا پر یکے بعد دیگر تیزی سے 2-3 وار کیے، آخری وار ایسا کہ حمزہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر گیا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے کہ وحشی نے اس پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی اور فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ کے پیٹ سے اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ کے پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھا، وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلاتا جلاتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم پر برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبرین بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئی جو قریش اور اس کی اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھی۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئی۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ بھی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم برادران گرا
تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا، آخر ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارے گئے۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پیشانی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش نے اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و ثبات چھوڑ کر انفرادی افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا معرکہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں انتظامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بلکھلا گئے کہ بھاگے، انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھوڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پنسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جیسے راستے سے ہی گزرنا تھا وہ مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا اور قریش بھاگ گئے، اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ پہاڑی سے اترنے لگے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کی 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان میں سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھوڑ سوار پہاڑیوں پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھی اپنے سوار دستے کو واپس لے گیا اور اس کے گھوڑے ایک طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھوڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی کر رہے تھے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ مجاہدین گھوڑ سوار کے مقابلوں میں ڈٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ ناول جاری ہے اور اگلی قسط آئے گی۔ اللہ حافظ۔